نمبر 2، میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجد کے منتظمین کے ہاں اور ہمارے کوٹوں میں جو چند گمبھیر یا بہت سارے گمبھیر مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے پراپرٹیوں کی بنیاد پر ڈسپیوٹ۔ یہ گھروں میں بھی ہے، یہ کوٹوں میں بھی ہے، یہ بھائیوں میں ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ ہے، پراپرٹیوں کی بنیاد پر ڈسپیوٹ۔ چنانچہ محلے والے پریشان ہوتے ہیں فیصلے کرتے ہیں۔ کورٹوں میں تو انسان پہنچ گیا تو 20-30 سال پہلے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پاتا اتنا نہیں ہے جتنا وہاں ہوتا ہے۔ وہاں تو عرض نویس سے لے کر کے جج تک جو ہے وہ ہر قدم پر، ہمارے یہاں بے شمار ہمارے بھائی قدم اٹھاتے ہیں پراپرٹی ڈسپیوٹ ختم کرنے کے لیے، اور قدم وہ اٹھاتے ہیں اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں یہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی پراپرٹی معاملات کو صحیح کریں، اور صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کسی شریعت جاننے والے سے اور کسی ان معاملات کے جو ماہر ہیں ان سے گائیڈنس لیں، رہنمائی لیں، پھر اپنے پراپرٹی معاملات کو لیں۔ ورنہ جناب بھائیوں کے جھگڑے نسلوں تک چلتے ہیں، پراپرٹیوں کے جھگڑے اتنے پھیلتے ہیں کہ پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر لڑائیاں، غیبتیں، پلان، سازشیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، وجہ ہے پراپرٹی میں جھگڑے۔ اس میں والدین کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، without sorry پھٹ کے without تصدیقی جج کے یہ سب بول کر کے، اور ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ آگے ان کو جھگڑے پر بڑھا دیں، اس کے بعد آگے وہ لڑیں گے۔ ابا جان نے اٹھایا تھا قدم اپنی سوچ کے مطابق بہت بڑا اور بہت اچھا، لیکن اسی قدم کے نتیجے میں آگے وہ لڑے۔ وہ آپ نے کاغذ بنایا، دوسرا فریق اس کو کاغذ کو چیلنج کرے گا، اور جب چیلنج کرے گا تو کورٹ میں چلا گا کیس، آپ نے مسئلہ ختم کیا تھا تو مسئلہ تو اس لیے ہوا، پھر یہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ اگر کاغذ کو چیلنج کیا جائے گا، وصیتنامہ چیلنج کیا جائے گا، فیملی سیٹلمنٹ کو چیلنج کیا جائے گا، تو پھر لڑتے رہیں گے یہ آپس میں، اور پراپرٹیاں ختم ہو جاتی ہیں لڑ کر، اور وہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پراپرٹی معاملات جو خاص طور پر وراثتوں کے ہیں، جائیدادوں کے ہیں، ان پراپرٹی معاملات کو شریعت کے ضابطوں کے مطابق حل کریں، اور اس کے لیے ایک اصول اگر ذہن میں رہے گا تو بہت ساری چیزوں بچ جائیں گے۔ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں میرا حق ہے، ایک بھائی دکاندار ہے، ایک بھائی ملازم ہے، یہ اپنی جگہ سوچتا ہے ہم جی پی فنڈ، اس میں میرا حق ہے، وہ کہتا ہے کہ تو دکان ہے، ایسے اکٹھا دکان میں میرا حق ہے۔ آپ خود ہی کیوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس میں میرا حق ہے، وہ کہتا ہے اس میں میرا حق ہے؟ آپ یہ کہیے مجھے لگتا ہے اس میں میرا حق ہوگا، شریعت اگر کہے تو بہت اچھا، نہیں تو میں پیچھے رہوں گا۔ اب نہیں ہونا چاہیے میں ثابت کروں گا، اور وہ کہتا نہیں ہونا چاہیے میں ثابت کروں گا، پر لڑتے رہیں گے۔ ایمان والا یہ کہے گا کہ میں تو نہیں کہوں گا، البتہ شریعت اگر کہتی ہے میرا حق ہے تو ٹھیک، اور اگر شریعت نہیں چاہتی ہے، میرا دل کتنا ہی چاہیے میں مومن ہوں، مجھے سرنڈر کرنا۔ مجھے اب مثال یاد آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی، اس کا نام تھا بریرہ، وہ بڑی ذہین خاتون تھی، اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں بہت آتا ہے، بخاری اور مسلم میں اس کی حدیثیں آتی ہیں۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹ گیا اس کی ڈیٹیل مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن ٹوٹ گیا۔ وہ شوہر جو ہے وہ چاہتے تھے پھر دوبارہ نکاح ہو جائے، اور نکاح دوبارہ ہو سکتا تھا، اس کی پاسبلٹی تھی، بریرہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان کے شوہر مغیث اتنی منتیں کرتے تھے، درخواستیں کرتے تھے، آپ مانو، بلکہ بریرہ آگے جا رہی ہیں اور ان کے شوہر مغیث پیچھے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہتے ہیں بریرہ مان لو، بریرہ میری درخواست قبول کرو، لیکن وہ کہتی نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، صورتحال یہ ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت بریرہ کو بلوایا، فرمایا بریرہ مغیث تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مان لو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ انتہائی قیمتی سوال کر رہے ہو، یا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ اس نے کہا مجھے تسلیم نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے اگر یہ آپ کا آرڈر ہے، میرا دل مانے یا نہ مانا، مجھے کرنا ہے، مجھے چاہے اس کے بعد ساری زندگی اپنے نفس کو کوٹنا پڑے
ٹھیک، میرا جی نہیں چاہتا ان کے ساتھ رہنے کے لیے، میرا ہر دن قیامت کا دن ہوگا، مگر میں سوچوں کہ میں نے اللہ کے نبی کا حکم پورا کیا، مجھے کرنا ہے، مجھے اپنی نفس کو نہیں دیکھنا۔ اور اگر آپ کا صرف مشورہ ہے مجھے تسلیم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مشورہ ہے، حکم نہیں۔ اس نے کہا یا رسول مجھے تسلیم نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے میرا حکم کیوں، میرا مشورہ کیوں نہیں قبول کیا۔ شخصی آزادی اسی کا نام ہے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں آپ آزاد ہیں، میں جبر نہیں کروں گا، میں تو مشورہ دے رہا ہوں اس کی حالت دیکھ کر، کیونکہ وہ آنسو بہاتے رہتے تھے اور پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے، ان کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ترس آ گیا۔ بس مزاج یہ ہونا چاہیے ایمان والے کا کہ جناب ہمارے گھر میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس ڈسپیوٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں تقسیم ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں میرا حق ہے، باقی اگر اسلام دے گا تو بہت اچھا، نہیں تو مجھے ضد نہیں کرنی، مجھے لڑنا نہیں ہے، مجھے کوشش نہیں کرنی مفتی میری مرضی کے مطابق فیصلہ لکھے۔ ہمارے پاس جب کیس آتے ہیں تو آ کر کہتا ہے جناب آپ کو اس کن قسم انصاف کر جو پانے فاصلہ کرو انصاف کو یہ بولو انصاف وہ ہے جو میں کہوں، وہ کہتا ہے جناب ظلم کر جانا انصاف کرو، انصاف یہ وہ ونتی کرو، اپنی سوچ کو وہ کہتا ہے انصاف یہ ہے۔